لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. اب جب آپ نے سعی پوری کر لی اس کے بعد اب جو سلسلہ ہے وہ ہے بال منڈوانے کا. بال جو ہے وہ منڈوانا یہ واجب ہے اور عمرے کا حصہ ہے. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو سعی کے بعد بال منڈوا لیں، یعنی جب عمرہ آپ نے کر لیا اب سعی کے بعد بال منڈوا لیں. جب آپ حج قران کر رہے ہو تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حج قران میں عمرے کے بعد آپ احرام میں ہی رہیں گے اور حج کے بعد احرام کھولیں گے، تو اب یہاں پر آپ نے بال نہیں منڈوانے. لیکن حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے، تو عمرہ اب آپ کا پورا ہو گیا، لہذا اب آپ بال جو ہے اپنے منڈوا لیں. بال منڈوانا یعنی گنج کروانا، ٹینڈ کروانا، اس کی فضیلت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا فرمائی بال منڈوانے والوں کے لیے اور 1 دفعہ دعا فرمائی بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے. تو بال چھوٹے کرانا بھی صحیح ہے لیکن فضیلت جو ہے بال منڈوانے کی. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے حج کے بالکل قریب عمرہ کیا، یعنی ابھی حج شروع ہونے والا ہے اور آپ نے پہلی ذی الحجہ کو یا دوسری تیسری ذی الحجہ کو عمرہ کیا ہے، تو پھر بال منڈوائیں نہ، بلکہ چھوٹے کرانے تاکہ حج میں منڈوا سکیں. کیونکہ حج میں بعد میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر لیا، ٹینڈ کرا لی، اب حج شروع ہو گیا، اب حج میں جب بال منڈوانے کا موقع آیا تو بال ہی نہیں ہے. تو یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، مطلب یہ غلطیاں چھوٹی موٹی جو ہوتی ہیں اس سے بڑا پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب وہ فتویٰ لیتے پھرتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، ہمارے تو بال ہی نہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسان پہلے سے اس پہ جو ہے وہ سوچ و بچار کر لے. تو اگر حج کے قریب عمرہ کیا ہے تو پھر بال منڈوانا نہیں چاہیے، چھوٹے کروانے. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی چٹیا کے آخر سے یعنی بال کے آخری حصے سے تھوڑے سے بال کاٹ لیں. یہ یعنی یا تو چٹیا ہو یا بال کھلے ہوں تو آخر میں بالکل چھوٹے سے بال جو ہے وہ کاٹ لیں تاکہ ان کا یہ عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے اور ان کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.